نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اہل سنت والجماعت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا۔ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے محسن اور مربی، شیخ طریقت، متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو کام ہیں، ایک کام کہ امت ایمان اور اعمال پر نہ آئے، اور دوسرا کام کہ امت کو اس کے ایمان اور اعمال کے اجر سے محروم کر دیا جائے۔ ایک کام شیطان نے اپنے ذمے لیا ہے اور ایک کام خناس نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ استاد جی کا اس کے اوپر تفصیلی بیان موجود ہے، امید ہے آپ حضرات نے سنا ہوگا، نہیں تو اس کو سماعت فرمائیں۔ اس بیان کا عنوان ہی شیطان اور خناس ہے۔ ایک کام شیطان نے اپنے ذمے لیا ہے اور ایک کام خناس نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ شیطان کی محنت یہ ہے کہ امت نیک اعمال نہ کرے، اور خناس کی محنت یہ ہے کہ امت نیک اعمال تو کرے لیکن اس نیک عمل کے اجر سے محروم ہو جائے۔ تو ان دونوں کاموں کا تدارک بہت ضروری ہے۔ وہ تدارک امت کو ایمان اور اعمال پر لانا ہے اور امت کا ایمان اور اعمال بچانا ہے۔ امت ایمان اور اعمال پر آتی ہے فضائل سے، اور امت کا ایمان اور اعمال یہ بچتا ہے دلائل سے۔ فضائل والی محنت بھی ہماری ہے، دلائل والی محنت بھی ہماری ہے۔ فضائل والی محنت اہل حق کی جماعت تبلیغی جماعت کرتی ہے، اور دلائل والی محنت اہل حق کی جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کرتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا، اور ایک ہی آیت کے اندر یہ دونوں کام موجود ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ فضائل والی محنت ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ دلائل والی محنت ہے۔ اور حسن اتفاق دیکھیں کہ فضائل والی محنت کی بنیاد بھی الیاس ہے اور دلائل والی محنت کی بنیاد بھی الیاس ہے۔ تو جس طرح انہوں نے اپنے ذمے دو کام لیے ہیں، اسی طرح ہمارے اہل حق کے ذمے بھی دو کام ہیں۔ امت کو ایمان اور اعمال پر لانا ہے، اور امت کا ایمان اور اعمال بچانا ہے۔ شیطان کی محنت یہ ہے کہ مسلمان مصافحہ نہ کرے، اور خناس کی محنت یہ ہے کہ یہ مصافحہ تو کرے لیکن مصافحے کے اجر اور ثواب سے محروم ہو جائے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ مصافحہ جو سنت ہے وہ دو ہاتھ سے مصافحہ ہے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ مصافحے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ دو ہاتھ کے ساتھ مصافحہ ہے، ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ جبکہ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ سنت ہے، اور دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے والے لوگ یہ سنت سے ناواقف قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ التحفۃ الحسنی، یہ ان کی کتابیں ہیں، ان کے اندر ان کی یہ عبارت موجود ہے کہ ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرنا یہ سنت ہے، اور دو ہاتھ سے مصافحہ کرنے والے لوگ یہ سنت سے ناواقف قسم کے لوگ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے دلائل میں پہلی دلیل، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر 3 قسم کے ابواب قائم فرمائے ہیں۔ نمبر 1 باب المعانقہ قائم فرمایا۔ باب المعانقہ یہ مفعلہ سے ہے، اور معانقہ یہ عنق سے ہے۔ عنق کا معنی گردن کا گردن سے ملانا۔ جو معانقہ کی شرعی صورت ہے اور مسنون صورت ہے وہ گردن کا گردن سے ملانا ہے، اور امت کا 99% طبقہ ایسا ہے جو معانقہ، جو شرعی معانقہ ہے اور جو مسنون معانقہ ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔
عمومی طور کے اوپر ہم جب آپس میں ملتے ہیں تو ہمارا سینہ سینے سے ملتا ہے. سینے کو سینے سے ملانے کو معانقہ نہیں کہتے، سینے کو سینے سے ملائے تو مصادرہ ہے. مصادرہ ہے، صدر، سینہ سینے سے مل رہا ہے. اور بسا اوقات معانقہ بھی نہیں ہوتا، مصادرہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ پیٹ بڑے ہوتے ہیں اس لیے مباطنہ ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور بعض علاقوں میں نہ معانقہ ہے، نہ مصادرہ ہے، نہ مباطنہ ہے، بلکہ دور سے ہی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دور ہی اس کو روک دیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دور سے ایک سینے پہ ہاتھ رکھ دیتے، ایک کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور دور سے ہی اس کو روک دیتے ہیں. استاد جی فرماتے ہیں اس طرح کے علاقوں میں جب میں جاؤں تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مصافحہ کر لیا کریں، اس لیے کہ مصافحہ کرنا یہ سنت ہے. اگر ہم اس طرح ملیں گے سنت پہ عمل نہیں ہوگا، اجر نہیں ملے گا، اس لیے مصافحہ کریں گے تو سنت پہ عمل ہو جائے گا، تو سنت کے اوپر عمل کرنے کا ہمیں اجر اور ثواب مل جائے گا. تو خیر، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں 3 قسم کے ابواب قائم فرمائے ہیں. نمبر 1 باب المعانقہ، اس کے بعد دوسرا باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم فرمایا باب المصافحہ، اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے تیسرا باب قائم فرمایا باب الاخذ بالیدین. کتنے باب ہو گئے؟ 3. نمبر 1 باب المعانقہ، نمبر 2 باب المصافحہ، نمبر 3 باب الاخذ بالیدین. اب جب امام بخاری رحمہ اللہ نے باب المصافحہ قائم فرمایا، اس کے تحت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائے، علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفیہ، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا. اور جس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا اس وقت میری حالت اور کیفیت کیا تھی کہ میرا ہاتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کے درمیان میں تھا. کفی، میری ہتھیلی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہتھیلیوں کے درمیان میں تھی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا اور تشہد کے ساتھ میں نے مصافحہ کیا، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میری ہتھیلی تھی. باب المصافحہ. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے باب الاخذ بالیدین، یہ مصافحے کی صورت کو بیان کیا ہے. باب المصافحہ میں مصافحے کو بیان کیا کہ مصافحہ کرنا سنت ہے. باب الاخذ بالیدین کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مصافحے کی صورت کو بیان کیا کہ مصافحہ کرنا کیسے ہے. اس باب الاخذ بالیدین کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کی اسی روایت کو نقل کرتے ہیں، علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفیہ، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا اور اس وقت کیفیت اور حالت یہ تھی کہ میری ہتھیلی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں تھی. اب 2 چیزیں ہیں، ایک مصافحہ اور ایک مصافحے کی اصل صورت، ایک مصافحہ اور دوسرا مصافحے کی اصل صورت. یہ 2 چیزیں ہیں. غیر مقلدین مصافحے کا انکار نہیں کرتے، بلکہ مصافحے کی جو اصل اور سنت صورت ہے اس صورت کا انکار کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے منکرین عذاب قبر. یہ 2 قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو سرے سے عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں کہ عذاب قبر ہے ہی نہیں، بس انسان مر گیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی سزا کوئی جزا کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو عذاب قبر مانتے ہیں لیکن عذاب قبر کی جو شرعی صورت ہے اس کا انکار کرتے ہیں. تو عذاب قبر کا جو منکر ہے وہ تو قرآن کریم کی صریح آیات کا منکر ہے، اور قرآن کریم کی آیات کا منکر وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. اور وہ آدمی جو عذاب قبر مانتا ہے لیکن عذاب قبر کی جو شرعی صورت ہے اس کا انکار کرتا ہے، یہ دائرہ اسلام سے تو نہیں لیکن اہل سنت والجماعت سے خارج ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک عذاب قبر کا منکر ہے، دوسرا عذاب قبر کی شرعی صورت کا منکر ہے. عذاب قبر کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اور عذاب قبر کی شرعی صورت کا جو منکر ہوتا ہے یہ دائرہ اسلام سے تو نہیں لیکن اہل سنت والجماعت سے خارج ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی سرے سے مصافحے کی روایات کا انکار کر دے، سرے سے مصافحے کا انکار کر دے، سرے سے مصافحے کی احادیث کا انکار کر دے، اس کے ایمان کی گواہی دینا بھی مشکل ہے. ہاں البتہ وہ آدمی جو مصافحہ تو مانتا ہے لیکن مصافحے کی اصل صورت کیا ہے، مصافحے کی شرعی صورت کیا ہے، مصافحے کی سنت صورت کیا ہے،
اس کا جو انکار کرتا ہے یہ دائرہ اسلام سے تو نہیں، البتہ اہل سنت والجماعت سے باہر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک 2 ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرنا یہ سنت ہے، اور اس پر دلائل امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں 3 قسم کے ابواب قائم فرمائے۔ پہلے باب المعانقہ قائم فرمایا، پھر باب المصافحہ قائم فرمایا، اور اس کے بعد باب الاخذ بالیدین قائم فرمایا۔ باب المصافحہ میں مصافحہ کو ثابت کیا، اور باب الاخذ بالیدین میں اس مصافحے کی صورت کیا ہے اس صورت کو بیان کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اور باب المصافحہ میں جو حدیث نقل کی ہے بطور دلیل وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، اور اس وقت کیفیت اور حالت یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میری ہتھیلی تھی۔ پھر باب الاخذ بالیدین قائم فرمایا، اور اس کے تحت جو روایت نقل کی وہ بھی یہی روایت، علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، اور کیفیت اور حالت یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میری ہتھیلی موجود تھی۔ اور یہ تشہد کون سا ہے؟ قادہ کے اندر 2 قسم کے تشہد مروی ہیں، 2 قسم کے تشہد پڑھنا ثابت ہے۔ ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو تشہد ہم پڑھتے ہیں، اور ایک تشہد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ دونوں میں فرق، ایک التحیات للہ والصلوات والطیبات وہ کے ساتھ ہے، اور دوسرا التحیات للہ والصلوات الطیبات بغیر وہ کے ہے۔ اس پر امام صاحب رحمہ اللہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ امام صاحب رحمہ اللہ کلاس کے اندر موجود ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کر امام صاحب رحمہ اللہ سے سوال کیا، بواوین او بواوین، یا ایک الفاظ یہ ہیں بواوین ام بواوین۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا بواوین۔ اس نے کہا بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا آمین۔ دیہاتی چلا گیا۔ شاگردوں نے پوچھا استاد جی ہمیں اس دیہاتی کا سوال بھی سمجھ نہیں آیا، آپ کا جواب بھی سمجھ نہیں آیا، اس کی دعا بھی سمجھ نہیں آئی، اور اس دعا کے اوپر جو آپ نے آمین فرمایا اس آمین کا مطلب بھی ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے وہ دیہاتی مجھ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ بواوین او بواوین، میں نے جو تشہد قادہ کے اندر پڑھنا ہے وہ 1 واو والا یا 2 واو والا، التحیات للہ والصلوات والطیبات والا، یا التحیات للہ والصلوات الطیبات والا؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ بواوین 2 واو والا جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ثابت ہے، جو یہ بتا رہے ہیں صحیح بخاری میں، علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، وہ 2 واو والا تشہد تھا۔ تو اس پر خوش ہو کر اس دیہاتی نے مجھے دعا دی، بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا۔ میں نے اس پر آمین کہا۔ اس دیہاتی نے اشارہ کیا قرآن کریم کی آیت، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرہ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اللہ رب العزت نے جس وقت قرآن کریم میں اپنے نور کی مثال بیان فرمائی وہاں پر زیتون کا تذکرہ فرمایا، اور زیتون کے بارے میں فرمایا لا شرقیہ ولا غربیہ، یہ زیتون ایک ایسی چیز ہے، اس جیسی چیز نہ مشرق کے اندر ہے نہ مغرب کے اندر ہے۔ اسی طرح دیہاتی نے مجھے دعا دیتے ہوئے یہ کہا کہ جس طرح مشرق اور مغرب میں زیتون جیسا درخت کوئی نہیں ہے، اللہ رب العزت آپ کے علم میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ آپ جیسا امام نہ مشرق میں ہو نہ مغرب میں ہو۔ اس پر میں نے آمین کہا ہے۔ خیر، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں 3 قسم کے ابواب قائم فرمائے۔ نمبر 1 باب المعانقہ، نمبر 2 باب المصافحہ، نمبر 3 باب الاخذ بالیدین۔ اور باب المصافحہ کے تحت امام بخاری حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت لائے، اور پھر باب الاخذ بالیدین جب اس مصافحے کی صورت کو بیان کیا، اس مصافحے کی صورت کے اندر بھی امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اسی روایت کو نقل کرتے ہیں، اور یہ بتانا مقصود ہے
یہ سمجھانا مقصود ہے، یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ مصافحہ بھی سنت ہے، اور مصافحے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ ایک ہاتھ سے مصافحہ نہیں ہے بلکہ دو ہاتھ کے ساتھ مصافحہ ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت مصافحے کے اندر یہ ہے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ مصافحہ دو ہاتھ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس حدیث کے اوپر غیر مقلدین کی طرف سے 3 اعتراض سامنے آئے ہیں۔ پہلا اعتراض حکیم محمد اسرائیل التحفۃ الحسنی صفحہ 39 کے اوپر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مصافحے سے ذرا بھی تعلق نہیں ہے، اس حدیث کا مصافحے سے ذرا بھی تعلق نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں سخت تعجب ہے ان مقلدین احناف پر جو احادیث صحیحہ سے مصافحہ ثابت ہوتا ہے اس کے انکاری ہیں، اور جو حدیث سے ثابت نہیں ہوتا اسے ثابت کرنے کی صحیح لا حاصل کرتے ہیں، اور بخاری شریف کی دہائی دے کر جاہل عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر ان کو معلوم رہے کہ یہ حدیث دانی نہیں اور حدیث فہمی نہیں بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ التحفۃ الحسنی صفحہ 38۔ سوال کا خلاصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفی، کہ مجھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا، اور کیفیت اور حالت یہ تھی کہ میری ہتھیلی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہتھیلیوں کے درمیان میں تھی۔ اس حدیث کا مصافحے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مزید اس سے سخت جملے استعمال کرتے ہوئے کہ ان مقلدین احناف کے اوپر ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ وہ احادیث جن احادیث سے صحیح اور مسنون مصافحہ ثابت ہوتا ہے اس کا یہ انکار کرتے ہیں، اور جو احادیث سے ثابت نہیں ہوتا، احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہوتا، اس کو ثابت کرنے کی صحیح لا حاصل کرتے ہیں۔ یہ حدیث دانی نہیں، حدیث فہمی نہیں بلکہ حدیث رسول کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ ہم نے جواب یہ دیا کہ یہ مذاق ہم نے نہیں کیا، یہ امام بخاری نے کیا ہے۔ اس حدیث سے مصافحہ 2 ہاتھ سے مصافحہ ہم نے ثابت کیا ہے یا امام بخاری نے؟ اس حدیث سے مصافحے کی جو مسنون صورت ہے، مصافحے کی جو اصل صورت ہے، یہ اصل صورت یہ 2 ہاتھ کے ساتھ مصافحہ، یہ ہم نے ثابت نہیں کیا، یہ احناف نے ثابت نہیں کیا، بلکہ جس بخاری کا نام لیتے ہوئے تم نہیں تھکتے وہ امام بخاری اس حدیث پاک سے 2 ہاتھ کا مصافحہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے تمہارا یہ اعتراض در حقیقت ہمارے اوپر نہیں ہے بلکہ براہ راست آپ کا یہ اعتراض امام بخاری کے اوپر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب المصافحہ قائم فرمایا، یہ حدیث نقل کر دی۔ اگر اتنی بات پہ امام بخاری رک جاتے، ہم آپ کی بات مان لیتے کہ امام بخاری نے مصافحہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مصافحہ کیا، اور پھر امام بخاری نے باب الاخذ بالیدین، اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ لینا، امام بخاری نے اس مصافحے کی جو صورت بیان کی، اور اس صورت کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر اسی حدیث کو نقل کیا، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس حدیث سے مصافحہ ثابت ہوتا ہے، وہیں پر اسی حدیث سے اس مصافحے کی جو مسنون اور صحیح صورت ہے 2 ہاتھ کے ساتھ مصافحہ، وہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث پاک سے 2 ہاتھ کا مصافحہ وہ ہم نے ثابت نہیں کیا بلکہ امام بخاری نے ثابت کیا ہے۔ جو فتویٰ آپ نے ہمارے اوپر لگانا ہے یہ در حقیقت فتویٰ ہمارے اوپر نہیں ہے بلکہ براہ راست امام بخاری کے اوپر ہے۔ نمبر 2، ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پاک سے 2 ہاتھ کا مصافحہ ثابت کیا ہے۔ اب ہم غیر مقلدین سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس حدیث سے امام بخاری نے 2 ہاتھ کا مصافحہ ثابت کیا، اور تم اس حدیث سے 2 ہاتھ کا مصافحہ نہیں مانتے، فیصلہ یہ کرو کہ تم سچے ہو یا امام بخاری سچے ہیں۔ فیصلہ یہ کرو کہ تم سچے ہو یا امام بخاری سچے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے مصافحے کی مسنون صورت 2 ہاتھ کے ساتھ مصافحہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس حدیث کا مصافحے سے تعلق نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے ایک سچا ہوگا اور ایک جھوٹا ہوگا۔ تم سچے ہو تو امام بخاری جھوٹے ہیں، امام بخاری سچے ہیں تو تم جھوٹے ہو۔ آج ہمیں یہ بتاؤ کہ امام بخاری سچے ہیں یا جھوٹے؟ اگر امام بخاری سچے ہیں، ہماری بات ثابت ہو گئی کہ مصافحے کی جو مسنون صورت ہے
وہ ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحہ نہیں ہے بلکہ دو ہاتھ کے ساتھ مصافحہ ہے۔ اور اگر امام بخاری سچے نہیں ہیں بلکہ تم سچے ہو تو امام بخاری جھوٹے ہیں۔ آج تم ہمیں بتاؤ کہ امام بخاری جھوٹے ہیں، تاکہ کل تم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جب بخاری کا نام لوگے، جب امام بخاری کا نام لوگے، پھر ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ تو امام بخاری کو نہیں مانتے، یہ امام بخاری کی صحیح بخاری کو بھی نہیں مانتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے غیر مقلدین قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرتے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں غیر مقلدین کا مذہب یہ ہے احناف کی مخالفت کرنی ہے، صحیح بخاری سے مخالفت ہو جائے پھر مخالفت کرنی ہے، صحیح مسلم سے مخالفت ہو جائے پھر مخالفت کرنی ہے۔ اگر احناف کی مخالفت میں صحاح کو چھوڑ کر سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے صحیح ابن خزیمہ کی طرف جانا پڑے، اگرچہ اس کے حاشیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کیونکہ ہمارا مذہب احناف کی مخالفت ہے، احناف کیونکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کی مخالفت میں صحاح کو چھوڑا ہے اور صحیح ابن خزیمہ کا جا کر سہارا لیا ہے۔ تو قرآن و سنت کو چھوڑ کر، قرآن و احادیث کو چھوڑ کر یہ تم جو لوگوں کے سامنے دھوکہ دینے کے لیے صحیح بخاری کی بات کرتے ہو، رفع الیدین کی بات آئے بخاری لاؤ، طلاق کی بات آئے بخاری لاؤ، فلاں مسئلے کی بات آئے بخاری لاؤ، اور حقیقت کے اندر یہ امام بخاری کو کتنا مانتے ہیں، امام بخاری کی صحیح بخاری کو کتنا مانتے ہیں، آپ حضرات کے سامنے مسئلہ آئے گا، آپ حضرات سبق پڑھیں گے امام بخاری اور غیر مقلدین، اس میں آپ کے سامنے ان کا دجل کھل کر واضح ہوگا، آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ یہ امام بخاری کو کتنا مانتے ہیں، یہ امام بخاری کی صحیح بخاری کو کتنا مانتے ہیں، صحیح بخاری میں کتنے مسائل ایسے ہیں کہ یہ لوگ ان مسائل کے اندر صحیح بخاری کو نہیں مانتے، امام بخاری کی بات کو نہیں مانتے۔ جس طرح مصافحے کی بات میں آپ حضرات کے سامنے آیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس حدیث سے مصافحہ اور دو ہاتھ سے مصافحہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور غیر مقلدین اس مسئلے میں امام بخاری اور امام بخاری کی صحیح بخاری کو نہیں مانتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک نمبر دو، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفے، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، اور حالت اور کیفیت یہ تھی کہ میری ہتھیلی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں تھی۔ تو اس سے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہتھیلی ثابت ہوتی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مصافحہ کیا اور ایک ہاتھ کے ساتھ کیا ہے۔ اعتراض سمجھ آیا ہے؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کفی، میری ایک ہتھیلی، کفہ اللہ کے پیغمبر کی دو ہتھیلیوں کے درمیان میں تھی، تو ابن مسعود کا تو ایک ہاتھ سے مصافحہ ثابت ہوتا ہے۔ ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اصل تو یہ ہے کہ سنت نبوی کو اختیار کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیا جائے۔ تم بھی یہ کہتے ہو، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، اور اسی حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہتھیلی نہیں تھی بلکہ اللہ کے پیغمبر کی دو ہتھیلیاں تھیں۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ مصافحہ ایک ہاتھ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مصافحہ دو ہاتھ کے ساتھ ہے۔ ایک نمبر دو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، جب آدمی مصافحہ کرتا ہے ایک ہتھیلی دو ہتھیلیوں کے درمیان میں آتی ہے، ایک ہتھیلی درمیان میں آتی ہے، دوسری ہتھیلی باہر آتی ہے۔ مصافحہ یوں تو نہیں ہوتا کہ آدمی ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے اور دوسرا آدمی اوپر سے دونوں ہاتھ رکھ دے۔ مصافحہ جب کیا جاتا ہے ایک ہتھیلی دو ہتھیلیوں کے درمیان میں آتی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری ہتھیلی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں تھی۔ اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک ہتھیلی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں تھی۔ اس سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہتھیلی تھی ہی ایک، دوسرا ہاتھ تھا ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر تین، اس پر سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو ہاتھ تھے تو انہوں نے ایک ہاتھ کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ جب دو ہاتھ تھے تو دونوں ہاتھوں کا تذکرہ کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس ہاتھ کا اعزاز بتانا چاہتے ہیں، اپنے اس اعزاز کی خوش بختی بتانا چاہتے ہیں، اپنے اس ہاتھ کی خوش قسمتی بتانا چاہتے ہیں کہ میری یہ ہتھیلی، میرا یہ ہاتھ اتنا بابرکت ہاتھ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ میرا ایک ہاتھ تھا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میرا یہ ہاتھ رہا ہے، یہ اپنے ہاتھ کا اعزاز بتانا چاہتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ عقل اس بات کو مان ہی نہیں سکتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کریں اور صحابی رسول اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کریں۔ ہم اپنے دور میں دیکھ لیں، بڑے اور چھوٹے کا جب معاملہ آتا ہے، بڑا آدمی دو ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرے تو چھوٹا آدمی ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے یا دو ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے؟ اصل میں اس سے مسئلے کا تعلق ادب کے ساتھ ہے، اصل میں اس کا تعلق ادب کے ساتھ ہے، اور اگر ان کے اندر ادب آ جائے تو پھر یہ غیر مقلد رہے ہی نہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصل میں اس مسئلے کا تعلق ادب کے ساتھ ہے کہ جب بڑا آدمی اور چھوٹا آدمی آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو بڑا آدمی دو ہاتھ سے مصافحہ کر رہا ہے اور چھوٹا آدمی ایک ہاتھ آگے کر دے تو یہ بے ادبی ہے، اس کی بے عزتی والی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ بات مان ہی نہیں سکتے کہ یہاں ایک بڑے اور چھوٹے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں نبی اور امتی کا معاملہ ہے، یہاں معاملہ نبی اور صحابی کا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مصافحے کے لیے دو ہاتھ آگے کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا آدمی، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسا صحابی، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، ابن مسعود میرا وہ صحابی ہے، یہ جو بھی بات کرتا ہے تم اس کی تصدیق کرو۔ فقیہ صحابی، صحابہ کرام میں سب سے بڑے فقیہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان سے یہ بات تصور بھی نہیں کی جا سکتی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کریں اور ابن مسعود ایک ہاتھ آگے بڑھا دیں۔ اس کا تعلق ادب کے ساتھ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ تو وہ تھے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے اوپر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار تھے، چھوٹی چھوٹی ادا کو زندہ کرنے کے لیے وہ کیا کچھ کر گزرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مدینہ سے باہر نکلے، خادم ساتھ تھا، ایک پتھر پڑا ہے، پتھر سے ٹھوکر لی، نیچے گر گئے، اٹھے چل دیے۔ خادم نے پوچھا، امیر المومنین آپ کو اس پتھر سے ٹھوکر لگی نہیں ہے، آپ نے پتھر سے ٹھوکر خود کھائی ہے، خود ٹھوکر کھائی، نیچے گرے ہیں، پھر اٹھے ہیں اور چل دیے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے، میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے ٹھوکر لگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گرے اور پھر اٹھ کر چل دیے، میں عمر یہاں سے گزر رہا ہوں، میں جب تک اللہ کے پیغمبر کی اس ادا کو زندہ نہ کروں عمر یہاں سے گزر نہیں سکتا۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو سنت نہیں ہے، اس کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ عشق دیکھیں، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں خادم سے کہا سواری روک دو، اس نے سواری کو روک دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نیچے اترے، ایسے بیٹھے جیسے آدمی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھے، اٹھے، سواری کے اوپر بیٹھے اور چل دیے۔ خادم نے پوچھا، حضرت جب آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی آپ نے سواری کیوں رکوائی؟ آپ نیچے کیوں اترے ہیں؟ آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں جیسے آدمی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قضائے حاجت فرمائی، میں عبداللہ ابن عمر اس مقام سے اللہ کے پیغمبر کی اس ادا کو زندہ کیے بغیر نہیں گزر سکتا۔ میں یہ وہ واقعات بیان کر رہا ہوں جن کا سنت سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی محبت کتنی تھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو عشق کتنا تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسنون چیز، ایک سنت چیز ہو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کریں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اصل میں اس کا تعلق ادب کے ساتھ ہے، جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نصیب ہو جائے وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول تھے، وہ غیر مقلد نہیں تھے، اگر یہ ہوتے تو ان سے بعید نہیں تھی کہ یہ کام کر لیتے، لیکن صحابہ سے ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایسے پیش آتے ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے ایک اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج بحث چلتی ہے
فرض نماز کے بعد دعا مانگنا جائز ہے یا دعا مانگنا جائز نہیں ہے؟ بعض رات فرماتے ہیں جائز ہے، بعض فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے، اللہ کے پیغمبر مانگتے تھے، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر مانگتے تھے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگیں اور صحابہ اٹھ کر چلے جائیں؟ ہمارے عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں اور صحابہ اٹھ کر چلے جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کتنا مانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی کو دیکھا وہ جوتوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بھی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا حضور نے کہا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ بیٹھ جاؤ، میں یہاں کھڑا ہوا تھا، میں یہیں بیٹھ گیا۔ دوسرے کو دیکھا اپنے بکریوں کے ریوڑ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بھی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی، حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، میں یہیں بیٹھ گیا۔ اس صحابی نے کہا بھی اللہ کے پیغمبر نے تو ان لوگوں کو کہا تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے کہا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا ہے جو مسجد کے اندر موجود تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں یہاں کھڑا تھا، میں یہیں بیٹھ گیا۔ صحابہ تو یہ تھے، تو ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور صحابہ کرام اٹھ کر چلے جائیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کے بعد دعا مانگنا، اجتماعی دعا مانگنا، ہاتھ اٹھا کر مانگنا، مقتدی کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے دعا مانگنا، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ باقی زور نہیں دینا چاہیے، کوئی مانگتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانگتا تو اس کو مجبور کرنا کہ تو نے ضرور مانگنی ہے، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے مصافحہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہتھیلیوں کے درمیان میری ہتھیلی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصافحے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحے والا نہیں ہے بلکہ دو ہاتھ کے ساتھ مصافحے والا ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ مسنون مصافحہ وہ ایک ہاتھ والا نہیں ہے بلکہ مسنون مصافحہ وہ دو ہاتھ والا ہے۔ تیسرا اعتراض اس حدیث پر، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب ایک ہاتھ سے مصافحہ، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو باب قائم فرمایا ہے، باب الاخذ بالیدین، یہ مصنفین کے ابواب جو ہوتے ہیں، مصنفین کی یہ جو تبویب ہوتی ہے، یہ محض ان کا دعویٰ ہوتا ہے جو بلا دلیل کبھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو امام بخاری نے دعویٰ تو قائم کر دیا، امام بخاری نے باب تو قائم کر دیا، باب الاخذ بالیدین، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ محض باب قائم کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مصافحے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحے والا نہیں ہے بلکہ دو ہاتھ کے ساتھ مصافحے والا ہے۔ اس کا جواب ہم نے یہ دیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے محض باب قائم نہیں فرمایا بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے ترجمۃ الباب میں دو تبع تابعین کے عمل کو بطور دلیل کے نقل کیا ہے۔ حضرت حماد ابن زید اور حضرت عبداللہ ابن مبارک، ان دونوں تبع تابعین حضرات کا امام بخاری رحمہ اللہ نے عمل نقل کیا اور اس کو اپنے ترجمۃ الباب کا حصہ بنایا، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو نقل کیا، علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفی، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد کی تعلیم دی اور حالت اور کیفیت یہ تھی کہ میری ہتھیلی دو ہتھیلیوں کے درمیان میں تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری نے محض باب قائم نہیں فرمایا بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں پر باب قائم فرمایا اس باب کے تحت، ترجمۃ الباب کے تحت، امام بخاری رحمہ اللہ نے دو تبع تابعین کا عمل نقل کیا اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو امام بخاری نے محض باب قائم نہیں فرمایا بلکہ اس کے اوپر دلائل بھی بیان کیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے، ادھر تم یہ کہتے ہو کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کتاب اللہ کے بعد جس کا درجہ ہے وہ صرف بخاری ہے، وہ صرف بخاری ہے۔ ہم بخاری کی بات مانتے ہیں تو یہاں بخاری کی بات مانتے ہوئے تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ حجت اللہ فی الارض مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ حضرت نے ایک واقعہ تعریر فرمایا، فرماتے کہ میں جامعہ خیر مدارس ملتان کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک غیر مقلد آیا اور اس نے آ کر مجھے سلام کیا، السلام علیکم، ایک ہاتھ اس نے آگے کر دیا، میں نے انگوٹھا آگے کیا اور میں نے کہا وعلیکم السلام۔
اب میں نے جب انگوٹھا آگے کیا تو بگڑ گیا. مجھے کہتے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کیا ہے جو آپ نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا ہے؟ کہتے یہ سنت ہے. میں نے کہا مصافحہ تو 2 ہاتھ سے سنت ہے. کہتے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری میں، علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، میری ہتھیلی اللہ کے پیغمبر کی 2 ہتھیلیوں کے درمیان میں تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت مصافحہ ہے وہ تو 2 ہاتھ کا، صحیح بخاری میں ہے. کہتا ہے میں کوئی نبی ہوں 2 ہاتھ سے مصافحہ کروں؟ حضرت نے فرمایا میں کوئی صحابی ہوں پورے ہاتھ سے مصافحہ کروں؟ تو نبی نہیں ہے، تو نے 1 ہاتھ سے مصافحہ کیا ہے. میں صحابی نہیں ہوں میں پورے ہاتھ سے مصافحہ کروں، تو نے 1 ہاتھ سے مصافحہ کیا ہے، میں نے انگوٹھا آگے کر دیا. ان لوگوں کا علاج یہی ہے. ادھر کہتے ہیں صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اور ادھر جب امام بخاری کی بات آتی ہے، امام بخاری کی صحیح بخاری کی بات آتی ہے، ان کی بات ماننے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہے. خیر میں نے عرض کیا کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 3 قسم کے ابواب قائم فرمائے: باب المعانقہ، باب المصافحہ، باب الاخذ بالیدین، اور پھر 2 ابواب باب المصافحہ اور باب الاخذ بالیدین کے تحت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد کی تعلیم دی اور میں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مصافحہ کیا. میری ہتھیلی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہتھیلیوں کے درمیان میں تھی. ہم کہتے ہیں مصافحے کا مسنون طریقہ وہ 1 ہاتھ کے ساتھ مصافحے والا نہیں ہے بلکہ 2 ہاتھ کے ساتھ مصافحے والا ہے. اس پر 3 اعتراض آپ حضرات کے سامنے آئے. نمبر 1، اس حدیث کا مصافحے سے تعلق نہیں ہے. ہم نے کہا اس کا تعلق مصافحے سے ہم نے قائم نہیں فرمایا بلکہ امام بخاری نے قائم فرمایا ہے، اس لیے آپ کا یہ فتویٰ ہمارے اوپر نہیں ہے بلکہ امام بخاری کے اوپر ہے. نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی 1 ہتھیلی تھی، ہم کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی 2 ہتھیلیاں تھیں. ہمیں اللہ کے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر 2 ہاتھ کے ساتھ کرتے تھے، ہم بھی 2 ہاتھ کے ساتھ کرتے ہیں. باقی رہا یہ مسئلہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 ہتھیلی تھی، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 ہتھیلی نہیں تھی. اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس ہاتھ کا اعزاز بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری ہتھیلی اللہ کے پیغمبر کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں تھی. اور نمبر 3، تیسرا اعتراض یہ کیا کہ مصنفین کی محض تبویب یہ بغیر دلیل کے قبول نہیں ہے. ہم نے کہا امام بخاری نے محض باب قائم نہیں فرمایا بلکہ اس کے اوپر بطور دلیل کے 2 تبع تابعین کا عمل، حضرت حماد ابن زید اور عبداللہ ابن مبارک، ان 2 حضرات کا عمل نقل کیا، اس کو ترجمۃ الباب کا حصہ بنایا، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو بطور دلیل کے ذکر کیا ہے. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ مصافحے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ 1 ہاتھ کے ساتھ مصافحہ نہیں ہے بلکہ 2 ہاتھ کے ساتھ مصافحہ ہے. دلیل نمبر 2، یہی تبع تابعین کا عمل صافحہ حماد بن زید ابن المبارک بیدہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حماد بن زید، کہ حماد بن زید نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے مصافحہ کیا. بیدہ ہی ضمیر 1 ہے اور یدین 2 ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت حماد ابن زید نے جو عبداللہ ابن مبارک سے مصافحہ کیا ہے یہ مصافحہ 1 ہاتھ والا نہیں تھا بلکہ مصافحہ 2 ہاتھ والا تھا. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ مصافحے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ 1 ہاتھ کے ساتھ مصافحہ نہیں ہے بلکہ 2 ہاتھ کے ساتھ مصافحہ ہے. باقی اس مسئلے پر ہم زور کیوں دیتے ہیں؟ جیسے میں نے پچھلے سبق کے اندر عرض کیا تھا کہ بسا اوقات ایک چیز نفس الامر میں جائز ہوتی ہے لیکن جس وقت وہ باطل کا شعار بن جائے تو پھر اس کی تردید ایسے ہوتی ہے جیسے ایک باطل شعار کی ہونی چاہیے. اس وقت 1 ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرنا یہ غیر مقلدین کا شعار بن چکا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس شعار کی نفی کرنی چاہیے، اس کی تردید کرنی چاہیے اور عملی اقدام کرتے ہوئے مصافحہ 1 ہاتھ کے ساتھ نہیں بلکہ مصافحے کو 2 ہاتھ کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح الموسوعۃ الفقیہ کے اندر فرماتے ہیں صافحہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ اشارۃ الی ان ذلک هو المعروف بین الصحابۃ والتابعین، کہ حماد بن زید اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کے اس مصافحے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین کے درمیان جو مصافحے کا معروف اور مشہور طریقہ تھا وہ مشہور اور معروف طریقہ 1 ہاتھ کے ساتھ مصافحہ نہیں تھا بلکہ 2 ہاتھ کے ساتھ مصافحہ تھا. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ مصافحے کا مسنون طریقہ وہ 1 ہاتھ کے ساتھ مصافحہ نہیں ہے بلکہ 2 ہاتھ کے ساتھ مصافحہ ہے.
اس حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے حکیم محمد اسرائیل سلفی لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو صحابی کا قول حجت نہیں ہے اور تم تبع تابعین کے قول سے ایک سنت کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے نزدیک تو صحابی کا قول بھی حجت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اصل مسئلہ اب کھلا ہے کہ اصل مسئلہ مسافے کا مسنون طریقے والا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے نزدیک صحابہ کا قول اور فعل حجت ہے یا صحابہ کا قول اور فعل حجت نہیں ہے۔ تم کھل کر لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام کا کوئی قول فعل حجت نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تمہارے عقائد اور نظریات صحابہ کے بارے میں کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو درمیان سے نکال دیں تو قرآن پاک کا وجود ختم ہو جاتا ہے، حدیث پاک کا وجود ختم ہو جاتا ہے، دین کے اوپر اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو حضرت جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوئے تھے۔ ہمیں بتایا کس نے؟ صحابہ نے۔ یہ حدیث پاک وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ہمیں بتایا کس نے؟ صحابہ نے۔ یہ دین وہی دین ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ یہ وہی شریعت ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ ہمیں بتایا کس نے؟ صحابہ نے۔ جب درمیان سے صحابہ کرام کو نکال دیں گے تو دین کی جو اصل صورت ہے، دین کی جو اصل شکل ہے، یہ درمیان میں ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا اعتراض ہمارے اوپر نہیں ہے، بلکہ آپ کا یہ اعتراض امام بخاری کے اوپر ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کا فعل نقل کیا ہے کہ جو حجت نہیں ہے، جن کا قول اور فعل حجت نہیں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کا فعل نقل کیا ہے۔ یہ آپ کا اعتراض ہمارے اوپر نہیں ہے، بلکہ براہ راست امام بخاری کے اوپر ہے۔ اسی طرح یہ جو تبع تابعین کا عمل امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، در حقیقت یہ ان کا اپنا عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی ایک شکل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلنے والا ایک طریقہ ہے۔ جیسا کہ الموسوعۃ الفقیہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اشارۃ الی ان ذالک، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ صحابہ اور تابعین کے درمیان جو مصافحے کا مسنون طریقہ تھا، جو مصافحے کی معروف اور مشہور شکل تھی، وہ ایک ہاتھ والا نہیں تھا بلکہ دو ہاتھ والا مصافحہ تھا۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ مصافحہ ایک ہاتھ کے ساتھ سنت نہیں ہے، بلکہ مصافحہ دو ہاتھ کے ساتھ سنت ہے۔ تیسری دلیل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت لوگوں کو بیعت فرماتے تھے تو بیعت بھی ہوتی تھی، اور بیعت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ بھی فرماتے تھے۔ بیعت بھی ہوتی تھی اور بیعت کے ساتھ مصافحہ بھی ہوتا تھا۔ جیسا کہ التعلیق الممجد کے اندر علامہ عبدالحی لکھوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوہیہ بنت عبداللہ بکریہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد اور وفد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، فبایع الرجال وصافحهم وبایع النساء ولم يصافحهن۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بیعت فرمایا اور اس بیعت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصافحہ کیا ہے، اور عورتوں کو بیعت فرمایا ولم یصافحهن، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں فرمایا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قد بایعتک کلاما، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو بیعت فرمایا، اور بیعت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قد بایعتک کلاما فرمایا کہ میں نے تجھے کلامن بیعت کر لیا، میں نے تجھے زبانی بیعت کر لیا۔ تین طریقے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے ثابت ہیں۔ کبھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا پکڑا ہے، عورتوں نے بھی کپڑا پکڑ لیا۔ کبھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے اندر ہاتھ ڈبوئے، عورتوں نے اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈبو لیے۔ اور کبھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلام کہہ دیا، کلمات ارشاد فرما دیے، اور عورتوں نے اس کے ساتھ ساتھ کلمات ارشاد فرما دیے، کلمات کہہ لیے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیعت بھی فرماتے، اور بیعت کے ساتھ مردوں کے ساتھ مصافحہ ہوتا تھا، عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کی تشریح کے اندر علامہ عینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری کے اندر، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ ارشاد الساری کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مردوں کو بیعت فرماتے، کل مبایعات مع الرجال بالمصافحۃ بالیدین، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بیعت بھی فرماتے تھے اور بیعت کے ساتھ مصافحہ بھی فرماتے تھے۔ وہ مصافحہ ایک ہاتھ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا بلکہ مصافحہ دو ہاتھ کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ مصافحے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحے والا نہیں ہے بلکہ دو ہاتھ کے ساتھ مصافحے والا ہے۔ اس پر ایک اور دلیل حضرت عبد الرحمن بن رزین فرماتے ہیں
کہ ہم ایک مقام سے گزر رہے تھے، ہمیں لوگوں نے یہ بتایا کہ یہاں پر حضرت سلمۃ الاکویٰ صحابی رسول موجود ہیں، ہم ان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، ہم ان کی زیارت کے لیے گئے، ہم ان سے جا کر ملے تو فاخرج یدہ، انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا، فقال، اور فرمانے لگے بایعت بہاتین نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی بیعت کی ہے، اپنے ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بیعت فرماتے تھے وہاں پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے ساتھ مصافحہ بھی فرماتے تھے، اور مصافحہ ایک ہاتھ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ مصافحہ دو ہاتھ کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مصافحہ کرے اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مصافحہ ایک ہاتھ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ مصافحہ دو ہاتھ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح چوتھی دلیل کے طور پر فقہائے کرام کے اقوال موجود ہیں، ان کی تصریحات موجود ہیں، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ مصافحہ کا جو مسنون طریقہ ہے وہ مصافحہ ایک ہاتھ والا نہیں ہے بلکہ وہ مصافحہ دو ہاتھ والا ہے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر غیر مقلدین کے دلائل اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ دلیل کے طور پر غیر مقلدین وہ احادیث پیش کرتے ہیں جن احادیث کے اندر مصافحے کے ساتھ ایک ہاتھ کا تذکرہ موجود ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ترون یدی ھذہ صافحت بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا یہ ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں، اس ہاتھ کے ساتھ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں صافحت بکفی ھذہ بکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما مسست خزا ولا حریرا الین من کفہ، کہ میرا یہ ہاتھ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ہتھیلی کے ساتھ مصافحہ کیا ہے۔ تو وہاں پر حضرت عبداللہ کی روایت کے اندر بھی ایک ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے اندر بھی صافحت بکفی، میں نے اپنی اس ہتھیلی کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مصافحہ کیا ہے۔ تو وہاں پر ایک ہتھیلی کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کا معنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ مصافحے کا ہے وہ دو ہاتھ والا نہیں ہے بلکہ ایک ہاتھ والا ہے۔ اس کا جواب سمجھیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو اعضاء ایک سے زائد ہیں، کبھی ان کے لیے صیغہ مفرد استعمال ہوتا ہے، معنی بھی مفرد ہوتا ہے، اور کبھی صیغہ مفرد استعمال ہوتا ہے لیکن معنی مفرد نہیں ہوتا بلکہ معنی جنس والا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ضابطہ کیا ہے؟ انسان کے جسم میں جو اعضاء ہیں، جو اعضاء ایک سے زائد ہیں، ہاتھ ہو گئے، آنکھیں ہو گئیں، پاؤں ہو گئے، اس طرح کے دیگر اعضاء جو ایک سے زائد ہیں ان کے لیے کبھی صیغہ بھی مفرد اور معنی بھی مفرد، اور کبھی صیغہ مفرد کا ہوتا ہے لیکن معنی مفرد نہیں ہوتا بلکہ معنی جنس ہوتا ہے۔ اس کی مثال حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسارق فقطع یدہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب یہاں پر فقطع یدہ صیغہ بھی مفرد کا ہے اور یہاں معنی بھی مفرد ہے، اور صیغہ مفرد کا ہو، معنی مفرد والا نہ ہو بلکہ معنی جنس والا ہو، اس کی کئی ایک احادیث ہیں۔ مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہاں ایک ہاتھ سے محفوظ رہے یا دونوں ہاتھوں سے؟ جی، ید صیغہ مفرد ہے لیکن معنی جنس والا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب آدمی کو غلط کام دیکھے اور اس کو طاقت موجود ہو اس کے پاس، اس کو چاہیے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے یا بائیں ہاتھ سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صیغہ مفرد کا ہے لیکن معنی جنس والا ہے۔ اسی طرح اردو کے اندر بھی آتا ہے، بس اوقات آدمی کہتا ہے کہ میں نے یار تجھے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اب اس کا معنی ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنے کان سے یہ بات سنی ہے، اس کا معنی ایک کان کے اندر روئی رکھی ہوئی ہے اور دوسرے کان سے سن رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، دونوں کانوں سے سن رہا ہے۔ اس کا معنی کہ صیغہ مفرد کا ہے لیکن معنی یہاں پر جنس والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو احادیث پاک ہیں جس کے اندر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اور اسی طرح حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس ہتھیلی کے ساتھ، ہم نے اپنے اس ہاتھ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا ہے، یہاں پر ایک ہاتھ ہے یا دونوں ہاتھ ہیں، یہاں پر معنی مفرد والا ہے یا معنی جنس والا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہاں معنی مفرد والا نہیں ہے بلکہ معنی جنس والا ہے، اور اس کے پاس
یہ ہماری بغیر دلیل کے بات نہیں ہے، اس کے اوپر ہمارے پاس کئی قرائن موجود ہیں۔ قرینہ نمبر 1، امت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عبداللہ بن مسعود سے لے کر حضرت حماد بن زید سے لے کر حضرت عبداللہ ابن مبارک سے لے کر آج تک امت کا جو متوارث اور معمول بھی عمل ہے وہ ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحہ نہیں ہے بلکہ 2 ہاتھ کے ساتھ مصافحہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو ذکر کر رہے ہیں یہاں پر اگرچہ صیغہ مفرد ہے لیکن معنی مفرد والا نہیں ہے بلکہ معنی جنس والا ہے۔ نمبر 2، فقہائے کرام کی تصریحات یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ یہاں پر معنی مفرد والا نہیں ہے بلکہ معنی جنس والا ہے۔ خود امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم عالم بمعانی الاحادیث، یہ فقہا کی جماعت وہ جماعت ہے جو ہم سے زیادہ احادیث کے معنی کو جانتی ہے۔ تو فقہائے کرام کی تصریحات یہ بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ یہاں پر اگرچہ صیغہ مفرد ہے لیکن معنی مفرد والا نہیں ہے بلکہ معنی جنس والا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 آدمی 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اللہ رب العزت ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب الفاظ کیا ہیں؟ قبل ان یفترقا، ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے جب ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک ہاتھ کے گناہ معاف کرانے کی ضرورت ہے یا دونوں کے؟ ان کو شاید ایک کی ضرورت ہوگی، ہمیں تو دونوں ہاتھوں کے گناہ معاف کرانے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب گناہ دونوں ہاتھ کرتے ہیں تو معافی بھی دونوں ہاتھوں کی چاہیے۔ اس لیے اگرچہ یہاں پر صیغہ مفرد ہے لیکن یہاں معنی مفرد والا نہیں ہے بلکہ معنی کون سا ہے؟ جنس والا ہے۔ دلیل نمبر 2، حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے دل کے اندر اسلام کی حقانیت کو ڈالا، میں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا مالک یا عمر، اے عمر تجھے کیا ہوا؟ تو حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے کچھ شرائط رکھوں۔ حضور نے فرمایا کہ عمر کیا شرائط رکھنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا آپ میرے لیے دعا کریں اللہ رب العزت میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر تو یہ بات نہیں جانتا کہ جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے اس اسلام کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو الفاظ بطور دلیل کے وہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بنایا فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، فقبضت یدی میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عاص جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کرنا چاہ رہے تھے وہ ایک ہاتھ کے ساتھ تھی، 2 ہاتھ کے ساتھ نہیں تھی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بیعت وقت مصافحہ ہوتا تھا اور مصافحہ ایک ہاتھ کے ساتھ ہوتا تھا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مصافحہ ایک ہاتھ کے ساتھ کریں۔ ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم نے عمدۃ القاری کے حوالے سے، علامہ عینی کی عبارت، ارشاد الساری کے حوالے سے، علامہ قسطلانی کی عبارت آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بیعت فرماتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کے ساتھ ساتھ مصافحہ ہوتا تھا تو مصافحات بالیدین، مصافحہ ایک ہاتھ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا بلکہ مصافحہ 2 ہاتھ کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ مصافحے کی جو مسنون صورت ہے وہ ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحہ نہیں ہے بلکہ وہ 2 ہاتھ کے ساتھ مصافحہ ہے۔ تیسری دلیل بڑی انوکھی دلیل ہے، بڑی عجیب دلیل ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر اپنا قاصد بنا کر مکہ والوں کی طرف روانہ کیا۔ حضرت عثمان چلے گئے، اب افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، بیعت رضوان کا سارا تفصیلی واقعہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا، صحابہ کرام نے بیعت فرمائی اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کے ساتھ بیعت کے وقت مصافحہ کیا ہے، اس لیے کہ مصافحہ ایک ہاتھ کے ساتھ کرنا چاہیے، 2 ہاتھ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو جب ایک آدمی اپنی طرف سے بیعت کرے گا تو دونوں ہاتھوں سے کرے گا، اور جب ایک آدمی ہو اور 2 آدمیوں کی طرف سے بیعت کرے تو پھر ایک آدمی ایک ہاتھ کے ساتھ کرے گا یا 2 ہاتھوں کے ساتھ کرے گا؟
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور بیعت کتنوں کی طرف سے کرنی ہے؟ 2 کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے اور ایک حضرت عثمان کی طرف سے۔ ایک آدمی 2 ہاتھ 2 آدمیوں کی طرف سے بیعت ہے، ایک ہاتھ اپنی طرف سے اور ایک ہاتھ حضرت عثمان کی طرف سے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب اکیلا آدمی ہے 2 ہاتھ ہیں، ایک اپنی طرف سے ہے، ایک حضرت عثمان کی طرف سے ہے۔ دوسری بات ہم کہتے ہیں کہ تمہیں اس حدیث کو دلیل بیان کرتے ہوئے، دلیل بناتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ حضرت عثمان کے بارے میں کیا افواہ اڑی تھی؟ زندہ ہیں یا شہید ہو گئے؟ زندہ ہیں یا شہید ہو گئے؟ تم تو زندہ کی بیعت نہیں مانتے، یہاں تو تم ایک شہید کی بیعت کو ثابت کرنا چاہتے ہو۔ تم زندہ کی بیعت کے قائل نہیں ہو۔ یہ پیری مریدی کا چکر صرف پیٹ بڑھانے کے لیے ہے، صرف پیسے کے لیے ہے۔ تم زندہ کی بیعت نہیں مانتے، اور یہاں جب تم ماننے پہ آئے ہو تو یہاں تم نے ایک مردہ کی بیعت کو ثابت کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ان کا اصل مسلک وہ قرآن و سنت پر عمل کرنا نہیں ہے بلکہ احناف کی مخالفت ہے۔ بس یہاں دیکھنا ہے کہ احناف کہاں کھڑے ہیں، ہمیں بخاری میں ملے، ہمیں مسلم میں ملے، ہمیں صحافتہ سے باہر جانا پڑے، ہم نے ان احناف کی، ان مقلدین کی ہر حال کے اندر مخالفت کرنی ہے، چاہے حدیث صحیح ہو چاہے حدیث ضعیف ہو۔ نمبر 4 آخری حدیث کہتے ہیں کہ لغت کے اندر مصافحہ کا معنی یہ ہے ہی الافضاء بصفحۃ الید الی صفحۃ الید، ہاتھ کو ہاتھ سے مارنا، ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ لغت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مصافحہ ایک ہاتھ کے ساتھ ہے، مصافحہ 2 ہاتھ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب احادیث سے تم ایک ہاتھ سے مصافحہ ثابت نہیں کر سکے تو تمہیں لغت کا سہارا لینا پڑا ہے۔ اب لغت کے دروازے پہ آپ چلے گئے ہیں ایک ہاتھ کو مصافحے کو ثابت کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے احناف کی مخالفت کرنی ہے۔ حدیث نہیں ملی، ہم لغت کا سہارا لیں گے لیکن احناف کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں لغت کے اندر بھی ہاتھ کو ہاتھ پر مارنا، ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھنا، یہ معنی ہے مصافحے کا۔ تو یہ پکڑنا کہاں سے ثابت ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کل سے تم نے جب مصافحہ کرنا ہے تو ہاتھ کو ہاتھ سے پکڑنا نہیں ہے بلکہ ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے، ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے۔ کوئی پوچھے بھی کیا ہوا؟ سنت پہ عمل ہو رہا ہے، سنت پہ نہیں لغت پہ عمل ہو رہا ہے۔ کس پہ عمل ہو رہا ہے؟ لغت کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ ایک نمبر 2 ہم کہتے ہیں کہ لغت کے اندر ید کہتے ہیں انگلیوں سے لے کر کندھے تک، انگلیوں سے لے کر کندھے تک یہ سارا ید شمار ہوتا ہے۔ اس لیے کل کو جس وقت تم مصافحہ کرو تو ایسے مصافحہ کیا کرو جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہے جیسے عورتیں ملا کرتی ہیں۔ عورتوں کو ملتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ یوں ایک بازو دوسرے کی بازو کے اوپر رکھتی ہیں کہ تم ایسے مصافحہ کرو جیسے عورتیں مصافحہ کرتی ہیں۔ کیوں؟ لوگ پوچھے بھی کیا ہوا؟ لغت کے اوپر عمل ہو رہا ہے، سنت تو چھوٹ چکی ہے، لغت کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ہم سنت کو ثابت کرنے کے لیے شرعی معنی کے پابند ہیں، لغت کے معنی کے پابند نہیں ہیں۔ اور شریعت کے اندر ثابت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ثابت ہے، حماد بن زید سے ثابت ہے، عبداللہ ابن مبارک سے ثابت ہے، فقہائے کرام اور محدثین سے ثابت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مصافحہ ثابت ہے وہ ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحہ نہیں ہے بلکہ 2 ہاتھ کے ساتھ مصافحہ ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ مسنون مصافحے کی جو صورت ہے وہ ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحہ نہیں ہے بلکہ 2 ہاتھ کے ساتھ مصافحہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کا پابند بنائے اور قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اکابرین اہل سنت والجماعت کے موقف کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔